میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور ادھر بھاگ کر بچا کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں کہ بادشاہ سلامت کی حاضری میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ایک سرسبز جنگل میں ہر قسم کے جنگلی جانور رہتے تھے۔ وہاں انہیں اپنی خوراک وافر مقدار میں میسر تھی۔ سب بے خوف ہو کر کھاتے پیتے اچھلتے کودتے نظر آتے تھے۔ نہ ہرنوں کو شیر اور چیتے کا خوف تھا اور نہ خرگوش کو بھیڑیے کا ڈر، کیونکہ وہ جنگل درندوں سے بالکل پاک تھا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک شیر کہیں سے اس جنگل میں آ نکلا۔ جب اس نے شکار کی کثرت دیکھی تو اسی جنگل میں مستقل رہائش کا ارادہ کر لیا۔ اب وہ صبح شام شکار کرتا اور اس میں سے کچھ کھا لیتا، جبکہ باقی یوں ہی چھوڑ دیا کرتا۔ اس طرح کرتے کرتے جب کافی دن گزر گئے تو جنگل میں رہنے والے باقی جانور اس سے بہت گھبرائے کہ اگر رات دن یہی سب چلتا رہا تو ہمارا بہت جلد ختمہ ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم شیر کے ناشتے کا خود ہی کوئی بندوبست کریں تاکہ زیادہ جانی نقصان نہ ہو۔ یہ مشورہ کر کے وہ ڈرتے ڈرتے شیر کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، جہاں پناہ، آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم آپ کے غلام، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ بادشاہ کی ہر طرح کی آسائش کا خیال رکھیں۔ اب بادشاہ سلامت کو اپنی خوراک مہیا کرنے کی تکلیف کرنے کی حاجت نہیں۔ آپ کی شان کے لائق کھانا خود ہی آپ کی خدمت میں پہنچ جایا کرے گا۔ شیر نے کہا، ہم ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کچھ کھانا حلال نہیں سمجھتے۔ پہلے کوشش اور پھر توکل ہمارا خاص عمل ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہم ان سے کام لیں گے اور کسی غیر کا مارا ہوا نہیں کھائیں گے۔ جانوروں نے عرض کی، بادشاہ سلامت کے پاس زندہ شکار ہر روز مقررہ وقت پر پہنچ جایا کرے گا۔ آپ خود ہی اسے ماریں اور کھائیں، کوئی شکار کر کے نہیں بھیجے گا۔ شیر نے کہا، یہ طریقہ ہمیں منظور ہے۔ الغرض جانور واپس چلے گئے اور وہ ہر روز قرعہ ڈالتے۔ جس جانور کے نام کا قرعہ نکلتا اسے شیر کے پاس بھیج دیا جاتا۔ چونکہ اسے باقاعدہ کھانا مل جاتا اس لیے وہ باقی جانوروں کو تنگ نہ کرتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ قرعہ ایک بڑے ہوشیار اور مکار خرگوش کے نام کا نکلا۔ اس نے شیر کے پاس جانے میں بہت دیر کر دی۔ اب تمام جانور اسے سمجھانے لگے کہ بھائی، اپنے وعدے پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر شیر کو وقت پر کھانا نہ ملا تو وہ غضب ڈھا دے گا اور ہم سب کی جان ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ خرگوش بولا، میں شیر کو کیا سمجھتا ہوں، میں آج ہی اسے ہلاک کر دوں گا۔ جانوروں نے کہا، اتنی شیخی نہ دکھا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ارے اس کے آگے تو ہاتھی اور گینڈے جیسا مضبوط جانور بھی نہیں ٹکتا، تو تم کس باغ کی مولی ہو؟ جو تدبیر تو نے سوچی ہے ہمیں بھی بتا تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ اچھی ہے یا بری۔ خرگوش نے کہا، تم شیر کے خوف سے کیوں مر رہے ہو؟ دلیر بنو، خدا چیونٹی سے بھی ہاتھی کو مروا سکتا ہے۔ جو تدبیر میں نے سوچی ہے وہ میں ابھی نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ اس میں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر شیر کا حال سنیے۔ اس کو وقت پر کھانا نہ ملا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ غصے سے زمین پر پنجے مار مار کر اس نے زمین کھود ڈالی۔ اس کا سانس پھول گیا تھا اور اس کا منہ دیوانوں کی طرح جاگ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ غضبناک حالت میں اپنی دم زمین پر مار رہا تھا کہ خرگوش ہامتا کامتا اس کے پاس پہنچا اور مخاطب ہوا، اے جنگل کے بادشاہ، ہماری جانیں آپ پر قربان۔ آج میں اور میرا ایک اور بھائی شاہی کھانہ بننے کی غرض سے آپ کی طرف روانہ ہوئے۔ راہ میں ایک اور شیر نے ہمیں گھیر لیا۔ ہم نے کہا، آپ ہمارے بادشاہ نہیں، ہم اپنے شیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ بولا، بادشاہ میں ہوں، تمہیں اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا، آپ ایسا نہ کہیں، ہمارا بادشاہ بڑا طاقتور ہے، آپ اس کا مقابلہ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ وہ یہ سن کر طیش میں آ گیا اور میرے بھائی کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور ادھر بھاگ کر بچا کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں کہ بادشاہ سلامت کی حاضری میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔
شیر یہ بات سن کر بڑا غضبناک ہوا، اس کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے اور وہ بولا، وہ کون کتا ہے جس نے میرے علاقے میں قدم رکھا اور میرا شکار چھین لیا؟ میں جب تک اس کا کام تمام نہ کر لوں گا کھانا حرام سمجھوں گا۔ اے خرگوش، میرے ساتھ چل اور اس جگہ پر لے جا۔ خرگوش شیر کے آگے آگے روانہ ہوا اور کافی دیر چلنے کے بعد ایک کنویں کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کنویں میں جھانک کر خوف سے کانپنے لگا اور بولا، مجھے آپ اٹھا لیں، میری تو ڈر سے جان نکلی جا رہی ہے۔ آپ کی جان کا دشمن اسی کنویں میں ہے، آگے آ کر دیکھ لیں۔ شیر نے جو نیچے دیکھا تو اسے کنویں میں اپنا اور خرگوش کا عکس دکھائی دیا۔ اس نے سمجھا کہ واقعی کوئی اور شیر خرگوش کو پکڑے ہوئے کھڑا ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نتاؤ خرگوش کو کنارے پر چھوڑ کر کنویں میں کود پڑا۔ کنواں بڑا گہرا تھا، اس نے بہت کوشش کی کہ چھلانگ مار کر باہر نکلے مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ کنویں میں ہی مر گیا۔ خرگوش دشمن کو مار کر زندہ سلامت تمام جانوروں میں پہنچا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سب نے اس کی عقل کی داد دی اور خوشی کے گیت گانے لگے۔ خرگوش نے کہا، نہیں، جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا، میں کیا اور میری اوقات کیا؟ اگر وہ مجھے سمجھ عطا نہ کرتا تو میں شیر کو کس طرح زیر کر سکتا تھا؟ انسان اگر کوئی اچھا کام کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے کار خیر کی توفیق دی۔